نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے؟ جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا وہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو جا کر ٹرائی کیا. وہ بھی ایک بچہ ہے. صحیح. بہت اچھا لگا. اور کل ہمارے گھر میں میری ساس اور میری دیورانی آئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ سارے لوگوں کو پوائنٹ شیئر کیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم فائدہ نہیں صرف ایک جگہ مخصوص نہ کر کے ہر انسان کے ساتھ تعلق رکھنے کے بنیادی چیز سیم ہے تو ہم ہر جگہ سے گڈ. وہی جی آپ چھوٹی سا دو یہاں پہ بیٹھی ہے وہ میری پرس لے کے اسنیچ کر کے بھاگ گئی. تو ہم لوگ نا پہلے یہ سوچے تھے اس کو ایسے ڈانٹ جلدی سے دے لو پرس. تو مجھے ایک دم سے یاد آیا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں اس کے سارے پیسے نکال دیے. میں نے کہا اسے چلو آپ کاؤنٹ کیجیے کتنے ہیں اور مجھے ایک ایک کر کے میرے ہاتھ میں دیجیے. تو مجھے ہاتھ میں سب ایسے دھیرے دھیرے کر کے سب میرے ہاتھ میں. پھر میں نے کہا ابھی مجھے پرس دیجیے جو اس میں اندر ڈال کے آپ کو دے دوں آپ ہی جا کے کبر میں اچھی طرح سے رکھ دیجیے. تو اس نے مجھے پرس دی. میں نے اس کو اندر ڈالا بند کیا اور اس کو دیا اور اس نے جا کے کبر میں اچھی طرح سے رکھ دیا. اور مجھے آپ کے سائن سے بتا رہی ہے کہ میں نے رکھ دیا. تو ماشاء اللہ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے اس سے مجھے یہ سبق ہوا کہ میں اگر اس سے جھڑپ کے لیتی تو وہ روتی تو اسی سے بھی 5 منٹ جاتی اس سے بھی میری 5 منٹ کیونکہ ہم لوگ کو صبر ہی نہیں ہے. بالکل صبر اور حکمت دونوں نہیں ہوتی نا. کیونکہ بچے جو کچھ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں وہ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ بچے وہ کر نہیں سکتے اس لیے انہیں کرنے نہیں دیتے اور فوراً ان سے لے لیتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اس لیے ہم جلدی سے خود ہی کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 سال کی بیٹی ہے وہ جب بھی اسکول سے آتی ہے وہ کبھی بھی اپنے شوز جگہ پہ نہیں رکھتی. میں روز کہتی ہوں لیکن وہ نہیں رکھتی نا. تو پھر ابھی میں نے اسے جیسے اسائنمنٹ میں بھی لکھا تھا نا تو میں نے اسے پیار سے کہنا شروع کیا بیٹا میری کتنی اچھی بچی ہے اللہ کی ویری ہیپی شوز پلیس نا. تو ایک دن واپس نہیں رکھا تو پھر میں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا نا واپس دوسرے دن ہوگا نا بیٹا میں بہت خوش ہوتی ہے اگر آپ رکھ دیں. تو پھر اس نے شام کو آ کے جب وہ اٹھی نا نیند تو اس کو یاد آیا اس نے ایک دم جا کے اپنے شوز پہنے الحمدللہ. اس سے ایک ایشورنس ہو جاتی ہے نا کہ واقعی جو کچھ ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ بچے لے بھی رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم بعض اوقات امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے دن سے بتا رہے ہیں اور ابھی تک بچوں میں کوئی چینج نہیں آیا اور انہوں نے کچھ سیکھا نہیں. لیکن سیکھنے کا عمل گروئنگ کا عمل جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم عمل ہوتا ہے جس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. چلیے آگے شروع کرتے ہیں. پچھلے ہفتے کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا اس کو پہلے ہم مکمل کریں گے پھر انشاءاللہ نئی ٹپ شروع کریں گے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بچوں کی سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کے لیے ان کی خود اعتمادی کو بحال کرنے کے لیے منفی جملوں کی بجائے مثبت جملوں سے کام لیں اور ان پر صرف تنقید کرنے کی بجائے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے ان کے اچھے رویوں کی تعریف کریں. بعض اوقات ماں باپ تعریف نہیں کرتے, یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دین میں تعریف منع ہے, اس سے بچوں کے نفس موٹے ہو جائیں گے اور ان کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے اور بس وہی شیر کی آنکھ سے دیکھنے والی بات دہراتے ہیں. تو بات یہ کہ جو تعریف منع ہے وہ خوشامد اور جھوٹی تعریف ہے, ایگزیجریشن مبالغہ آرائی منع ہے. لیکن اچھے کام کو اکنالج کرنا, اچھے کام کو محسوس کرنا, اس پر تعریف کرنا یہ منع نہیں ہے جو سچائی پر مبنی ہو اور دوسرے کی کوشش پر شکر گزاری مقصود ہو. اس میں اب آپ کے سامنے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لاؤں گی, سنتوں سے بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچوں کو یا بعض اوقات بڑے صحابہ کو جو ٹین ایجر تھے یا تھوڑے ان سے بڑے تھے ان کے کاموں کو کس طرح سراہا, کس طرح ان کی تعریف کی
تاکہ جب ہم یہ کام اپنے بچوں سے کریں تو ہم گلٹی نہ ہوں، نادم نہ ہوں، یا کوئی غلط کام سمجھ کر نہ کر رہے ہوں، بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ کریں، اجر کی نیت کے ساتھ کریں، اصلاح کی نیت کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش باعث اجر ہوگی۔ اب مثلاً جب میں آپ کو احادیث سناؤں گی تو اس میں سے آپ نے ایک ایک کرنے کا کام الگ لکھ لینا ہے اور اس کو جا کر کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر دفعہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا اب آپ یہ لکھ لیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاؤں گی، طریقہ بتاؤں گی، اور آپ نے اپنے کرنے کا کام ساتھ ہی لکھ لینا ہے۔ مثلاً بچوں کے لباس کی تعریف، کیونکہ بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب ان کو نیا لباس ملتا ہے یا ان کی پسند کا ملتا ہے، یا بعض اوقات کوئی بھی لباس پہنتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی دیکھے ان کو کہ انہوں نے کوئی خاص کام کیا ہے۔ اور بعض اوقات بچے صرف تعریف چاہنے کے لیے کبھی ایک لباس پہنتے ہیں، پھر اتار کے دوسرا، پھر تیسرا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو تھی وہ دن میں بعض اوقات کئی دفعہ اپنے کپڑے تبدیل کر لیتی تھی، تو حالانکہ بچوں سے ایک دفعہ بھی چینج کرانا جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے، اور اگر انہیں کہیں کہ یونیفارم اتار دو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مشکل سے قابو آتے ہیں، اور یونیفارم اتارنے کی عادت بھی ایک مشکل بن جاتی۔ تو جب بھی بچہ کپڑے پہنے، لباس پہنے، تو آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ زبان سے نہیں بھی تعریف کر رہے تو آپ اس کو کم از کم مسکرا کے دیکھیں، سر ہلا کے، آنکھوں سے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک اپریسیشن کا اظہار کریں کہ تم اچھے لگ رہے ہو، یو آر لکنگ نائس، بیوٹیفل۔ حدیث میں آتا ہے، ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، ابھی بالکل بچی ہیں، اور پیلے رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ سنہ۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ سنہ حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں، ان کی زبان میں بات کی، یعنی بچے جس زبان کو زیادہ سمجھتے ہیں، انگریزی سمجھتے ہیں یا اردو سمجھتے ہیں، ہندی سمجھتے ہیں، جو بھی وہ زیادہ سمجھتے ہیں، اس زبان میں ان سے بات کرنا۔ ام خالد کا بیان ہے کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو وہ ابری ہوئی جگہ تھی، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو، یعنی والد جھجک رہے ہوں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ بچی اتنی فری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کے اس کو جا کے چھیڑ رہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچے کوئی بٹن لگا ہوا ہوتا ہے یا کوئی چیز انہونی سی نظر آتی ہے تو بار بار جا کے اس کو فیل کر کے، ٹچ کر کے دیکھتے ہیں یا اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو، اسے چھوڑ دو، کیونکہ ہم فوراً اٹھا لیتے ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں، فوراً وہ چیز سے دور کر دیتے ہیں ان کو، اور وہ تجسس کا مادہ ان کے اندر ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز تھی جو مجھ سے چھین لی گئی۔ پھر وہ ان کے اندر ایک بے چینی سی رہتی ہے، پھر وہ کبھی رونے، کبھی چیخنے، کبھی کسی چیز کے توڑنے، کبھی اور کام خراب کرنے سے نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ مثلاً اگر آپ پانی پینے لگے اور کسی نے آپ کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا ہے تو آپ کے اندر کچھ محسوس نہیں ہوگا، مثلا آپ نے منہ کو لگایا اور کسی نے نیچے کر دیا، وہ اثر کتنی دیر تک رہے گا آپ کے اندر؟ کافی دیر تک، اس کو نکالنے میں کافی مشکل ہوگی۔ اب ہم تو بڑے ہیں نا، پھر بعض اوقات برداشت کر جاتے ہیں تو ظاہر ہی نہیں کرتے، لیکن بچے یہ نہیں کر سکتے۔ بچے پھر اس کو کسی ایسی صورت میں، کسی ایسی طریقے پر ظاہر کرتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ابلی و اخلقی، ابلی و اخلقی، ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے، یعنی اس کو خوب خوب پہنو۔ کپڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم خوب پہنو حتیٰ کہ پرانا ہو جائے پھر پھٹ جائے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑا بہت دنوں تک رہا، یعنی وہ پھٹ نہیں رہا تھا اور ان کے پاس رہا، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز کسی کو پسند ہو، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ کپڑا پہن کے تو بور ہو جاتا، نہیں، بچے کے حساب سے دیکھیے کہ اگر اس کو کوئی چیز پسند ہو تو وہ کبھی بھی اس کو دینا نہیں چاہے گا۔ مثلاً میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے نکالو، کسی کو دو یا ان کو خود نکالو تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے۔
تو مجھے اچھی طرح آتا ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنے پرانے کپڑے بھی اور جو ان کے پہننے کے نہیں بھی وہ بھی ان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں, وہ بھی کسی کو نہیں دینے دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا دی کہ یہ کپڑا تمہارے پاس ہی رہے. اس سے کیا ہوا کہ بچے کی ایک تسلی ہو گئی اور وہ واقعہ اس کے ذہن میں یاد رہا. اب اس سے کیا پیدا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جب کسی کی محبت دل میں آ جاتی تو اس کی بات ماننا مشکل نہیں لگتی. بچوں کے دل میں اللہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, قرآن کی محبت, دین کی محبت بس ڈال دیں آپ, باقی کام ہو گیا. پھر جب انہیں پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سنت ہے تو وہ خوشی سے کر لیں گے. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے اچھے واقعات آپ ان کو سنا سکتے ہیں. مثلاً یہی کہانی آپ اپنے بچے کو سنا سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تعریفی کلمہ احسنت احسنت, تم نے اچھا کیا, یہ بھی فرمایا. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ بطحا میں تھے. آپ نے پوچھا کیا تم نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح باندھا ہے, یعنی میں نے یہی نیت کی کہ میرا وہی احرام جو آپ کا احرام. آپ نے فرمایا احسنت, تم نے اچھا کیا, ویل ڈن, گڈ. تو اس طرح کے کلمات سے بھی تعریف کی جا سکتی. پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ڈسکرپٹیو تعریف ہو, لیکن بعض اوقات اگر ڈسکرپٹیو نہیں بھی تو جو کام وہ کر چکے ہیں اس کے اوپر اچھا ریمارک. زبیر سے مروی ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 زرہیں تھیں, تو ہیوی تھا وہ لوہے کا لباس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر چڑھنے لگے تو چڑھ نہ سکے, یعنی اس بوجھ کی وجہ سے. چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پاؤں رکھ کر چڑھ گئے, یعنی وہ ایک طرح سے سیڑھی بنے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی, یعنی اس کی اس قربانی کی وجہ سے کہ اس نے اپنا جسم حاضر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ سکے. یعنی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لباس بھاری تھا, اور ایک یہ کہ پتھر بہت اونچا تھا جس پہ چڑھنا ویسے مشکل تھا کسی سٹیپ کے بغیر. اب وہاں کوئی ایسی لکڑی یا کوئی سٹول تو نہیں تھا کہ جسے لا کے رکھا جاتا, تو وہ اس جگہ پر جھک گئے کہ جس پر آپ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھے, اور اس موقع پر اتنی خوبصورت دعا دی. دیکھیے کہ جب بچے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کریں, زیادہ محنت کا کام کریں, اور کوئی ایسی چیز کر دکھائیں کہ جو بڑے بڑے بھی نہ کر سکتے ہوں, تو اس وقت خاص طور پر دعا دینی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو اللہ کے رسول تھے, وہ جانتے تھے کہ کس کے لیے جنت ہے کس کے لیے نہیں, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تھا. ہمیں تو نہیں پتا, اس لیے ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ فلاں کے لیے جنت ہے. تو ہم یہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. پھر اسی طرح سعید بن زید نے چند لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 لوگ جنتی ہیں: ابو بکر, عمر, علی, عثمان, زبیر, طلحہ, عبد الرحمن, ابو عبیدہ اور سعد بن ابی وقاص. راوی کہتے ہیں کہ سعید بن زید نے 9 آدمیوں کا نام گن کر 10ویں آدمی کا نام نہیں بتایا, خاموش ہو گئے. لوگوں نے کہا اے ابو آبر, ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ 10ویں شخص کے بارے میں بھی ضرور بتائیے کہ وہ کون تھے. فرمانے لگے تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے ابو آور بھی جنتی ہے, یعنی اپنے آپ کے بارے میں بتایا, پہلے نہیں بتایا. جب لوگوں نے قسم دی تو پھر اپنا ذکر بھی کر دیا. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو جو جنت کی بشارت دی تھی, یہ بھی ایک طرح سے ان کے کاموں اور کوششوں کی تعریف تھی, ایکنالجمنٹ تھی, اپریسیشن تھی, یعنی ان کو ان کا ریوارڈ بھی بتایا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اس کے اچھے کام کا ریوارڈ بتاتے ہیں تو بھی اس کے لیے وہ کام کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب ابی ابن کعب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے اللہ کے نزدیک, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دے دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ، ہم آپ سوال کرتے ہیں، کوئی کوئز ہے، کوئی ویسے کوشچن کرتے ہیں، اچھا یہ بات کس کو معلوم ہے؟ اب ایک بچے نے بتا دیا تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے. یہ نہیں، اس کو اچھی طرح اکنالج کریں. آپ اس کے یا تو سینے پہ ہاتھ مار کے یا پیچھے ٹیپ کر کے کندھے پہ آپ اس کو شاباش دیں، یعنی فزیکل ٹچ بھی کہ شاباش بہت اچھا. بعض اوقات بچوں کو گلے لگائیں، بعض اوقات ہاتھ ملائیں، بعض اوقات سر پہ ہاتھ پھیریں. یعنی کوئی بھی چیز ان کے ساتھ ایسی ہو کہ جس سے وہ سیکیور محسوس کریں اور واقعی ان کو محسوس ہو کہ ان کی تعریف کی گئی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہماری منہ سے بولی ہوئی زبان نہیں سمجھتے، کیونکہ کبھی ہم بہت ہائی اردو بول رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم اس انداز میں کہتے ہیں کہ انہیں کانٹیکٹ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ بھی لینگویج لرن کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے، ہم بول رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے جو ان کے بچپن کے ذہن کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرے. ان کو لفظ سنائی دے رہے ہیں ابھی. ان کے لیے آپ کی زبان ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ساتھ کوئی ایک اجنبی زبان بولے. ہم اس فیکٹر کو ذہن میں نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں ہم بول رہے ہیں اور ہماری ہر بات بچے کو سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ سمجھ جاتا ہے، لیکن بچے کے لیے منہ سے بولی ہوئی زبان کے علاوہ باڈی لینگویج، زبان سے تعریف کے علاوہ فزیکل ٹچ، یعنی جسمانی جیسچر سے آپ ان کی تعریف کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا بعض اوقات ذہنی لیول اتنا نہیں ہوتا جتنی بڑی بڑی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ سن کیوں نہیں رہے؟ بھائی سن رہے ہیں مگر ان کو الفاظ نہیں سمجھ آ رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. بعض اوقات سمجھ آ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بڑے بھاری ہوتے ہیں. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہو تو ہم نے اسکول بھیج دیا، وہاں سارا دن انگریزی بولتا ہے، یا فرینچ میں ڈالا ہوا ہے وہ کچھ اور بولتا ہے، یا عربی اسکول میں ڈالا ہوا تو عربی بول رہا ہے. سارا دن تو وہ کچھ اور بولتا ہے، جب گھر آتا ہے تو اماں کوئی اور زبان بولتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ماں ہیں، ہماری تو ہر بات ان کو سمجھنی چاہیے، اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ 6 گھنٹے وہ کہاں گزار رہا ہے اور باقی ٹوٹے پھوٹے چند گھنٹے جس میں ہماری پوری توجہ نہیں ہے ان پر وہ کہاں گزار رہا ہے. تو وہ ایک مینٹل گیپ آ جاتا ہے، ایک لینگویج بیریئر آ جاتا ہے. اگر ماں کو وہ زبان نہیں آتی جو بچہ اسکول میں بول رہا ہے تو بچے کی بہت سی باتیں ماں نہیں سمجھتی اور ماں کی بہت سی باتیں بچہ نہیں سمجھ رہا، جس کے نتیجے میں ماں اور بچے کے درمیان ایک ان نیچرل ڈسٹینس ہے اور ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کس فیز سے گزر رہا ہے. اور ہمیں بس ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے اور یہ سمجھتے نہیں اور یہ مانتے نہیں اور یہ وہ نہیں کرتے جو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن بچے کا کیا احساسات ہیں اور بچہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیوں نہیں ہم سوچتے، اس کے بارے میں ہم غور کیوں نہیں کرتے. تو ہمیشہ بچوں سے بچوں کے لیول پہ آ کے بات کریں، ان کی زبان میں بات کریں. منہ سے الفاظ بولنے کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج بھی ضروری ہے. آپ یوں سمجھے جیسے آپ بہروں سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہرے سے بات کر رہے ہیں. بہروں سے کس زبان میں بات کی جاتی؟ سائن لینگویج، ٹھیک ہے نا. تو بچوں کے ساتھ بولنے کے ساتھ ساتھ سائن لینگویج بھی ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ انہیں کہتے ہیں بگ تو صرف منہ سے بگ کہنا یا بڑا کہنا کافی نہیں، یعنی ساتھ بولیں اور ساتھ اشارے، لمبا، چوڑا، چھوٹا، نیچے، اوپر. کیونکہ بعض اوقات ہم بت بن کے ہم صرف بولے جا رہے ہیں، انہیں کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تو اس کے کانسیپٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، ابھی وہ سیکھ رہا ہے. اگرچہ ہم بولتے ہیں وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو اوپر کا اور کس کو نیچے کا. اسی لیے اتنا شدید قسم کا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں چیز کے اوپر رکھی ہوئی نا کینچی وہ لے آؤ، اب اس کو مل ہی نہیں رہی. آپ کہتے ہیں بدھو کہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ملتا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں چیزیں رکھی ہوں، تمہیں نظر نہیں آتی. بھائی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے جس چیز کا بولا، مثلا آپ کہتے ہیں چھتی پہ رکھا، فلانے پہ رکھا ہے، اس کو نہیں پتا. تو یہ جو گیپ ہے اس کو کم کرنا نہایت ضروری ہے. پھر اسی طرح اچھائیوں کا ذکر کر کے تعریف کرنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر بہترین آدمی ہے، عمر بہترین آدمی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بہترین ہے، اسید بن حذیر بہترین ہے، ثابت بن قیس بہترین ہے، معاذ بن جبل بہترین ہے، معاذ بن عمر بہترین ہے. یعنی ایک ایک کا نام لے کے آپ نے ذکر کیا. جیسے اگر آپ ٹیچر ہیں تو کلاس میں آپ بچوں کا ذکر کر رہے ہیں تو بچوں کے نام لیے، بس یہ نہیں کہ آپ سب بہت اچھے ہیں، یعنی ان کا نام لیجئے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورۃ الجمعہ کی آیتیں نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے لوگ کون ہیں، آخرین کون ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آخر یہی سوال 3 مرتبہ کیا. مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریا پر بھی ہوتا تو بھی ان کی قوم میں سے کچھ لوگ وہاں تک پہنچ جاتے. یا یوں فرمایا کہ آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جاتا، یعنی سریا تک پہنچ جاتا، یعنی ان کی قوم. تو پہلے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ انتظار کر رہے ہو کہ آپ کو خود صحیح چیز معلوم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمان فارسی کی تعریف کی، نہ صرف یہ کہ ان کی بلکہ ان کی قوم کی، اور صرف زبان سے نہیں بولے بلکہ ہاتھ رکھ کے ان پہ بات کی کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ان کے ایمان کی خاص طور پر تعریف کی اور ان کی بہادری کی اور ان کی جرت کی اور ان کی محنت اور ان کی کوشش کی. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نان کریٹیکل سٹیٹمنٹس دینا ہے. جب ہم دیکھیں کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو صرف تنقید کے ذریعے اصلاح نہیں کریں بلکہ اس تنقیدی جملے کو پازیٹو میں بدل دیں. اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ اس وقت حالت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا، یعنی سیدھے چل کے آنے کی بجائے رکوع میں آنے لگے. پھر اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی کیا بعد میں کہ آپ رکوع میں تھے تو میں بھی پیچھے سے آ رہا تھا تو رکوع میں آنے لگا. تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ایسا نہیں کرنا. اچھا اگر ہم نے غلطی بتانی ہوتی تو کیا کہتے؟ یہ تو انتہائی غلط کیا تم نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پہلے آپ نے اپریشیٹ کیا اور وجہ جانی کہ وہ پیچھے سے کیوں رکوع میں آ گئے. اس کی وجہ غلطی کرنا نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں تھا اس پیروی کا. تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری اس حرص میں کہ تم اتباع رسول کر رہے ہو، اللہ اس میں اور اضافہ کرے، لیکن نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کرنا. یہ نہیں کہا کہ اس ٹائم تم نے غلط کیا، کہا نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کرنا، آئندہ ایسے نہیں کرنا. اب آپ دیکھیے کہ بچہ کو غلطی کرتا ہے لیکن جو غلطی اس نے کی اس میں بھی محنت لگی اس کی. مثلاً آپ نے بیٹی کو کہا چائے بنا کے لاؤ، وہ بیچاری کس مشقت کے ساتھ چائے کا کپ بنا لائی. اب وہ جب آپ نے منہ کو لگائی تو پینے کے قابل نہیں تھی. اب ریئیکشن کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری محنت قبول کرے، آئندہ پتی زیادہ نہیں ڈالنا، آئندہ چینی نہیں زیادہ ڈالنا. ایک تو یہ ہے، اور دوسرے کیا، یہ کیا بنا لے، منہ بسور کے اور کہا جاؤ گرا دو اس کو سنک میں، کو پینے کے قابل ہے. ابھی وہ سیکھ رہی ہے، ابھی وہ بار بار غلطی کرے گی، کبھی چینی زیادہ ہو جائے گی، کبھی پتی زیادہ ہو جائے گی، کبھی پانی زیادہ ہو جائے گا، کبھی دودھ زیادہ ہو جائے گا، کبھی کچی ہوگی، کبھی بہت پک جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا. اب اتنی دفعہ تو دے نا غلطی کرنے میں، ایک دفعہ ایک چیز زیادہ ہو، ایک دفعہ ایک چیز کم ہو جائے، ایک دفعہ پک زیادہ جائے، ایک دفعہ کچی رہ جائے، آل دیز ٹائمز. لیکن ہمارا دل کہاں سے اتنا بڑا ہو کہ ہم اس کو حوصلے سے برداشت کر لیں پہلے، اور پھر کہیں کہ اللہ تمہاری کوشش قبول کرے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آئندہ یہ نہ کرنا. تو جب ہم بلنٹلی اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں نا اور اس کو بس ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر آئندہ نہ وہ ٹھیک ہوتا نہ کچھ اور ٹھیک ہوتا ہے، کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران ایک دیہاتی سامنے سے آیا اور آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر بولا
اے اللہ کے رسول، یا کہا کہ اے محمد مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے. اب آپ جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، یا ایسی جگہ پہ کوئی گاڑی روک دے اور کہے ذرا رکے، مجھے ایک چیز بتا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اپنے صحابہ کی طرف غور سے دیکھ کر فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل گئی، یا فرمایا کہ ہدایت مل گئی. پھر دیہاتی سے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ دیہاتی نے دوبارہ وہی عرض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے میل جول رکھو، بس اب میری اونٹنی چھوڑ دو. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا تو بچوں کو سارے کام اس وقت یاد آتے ہیں اور وہ آپ کی ٹانگیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں، یہ چیز بھی بتا دیں، یہ بھی بتا دیں. اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ غیر معمولی وقت ہے. مثلا آپ نے گاڑی نکالی پورچ سے اور بیٹی نے دروازہ کھولا، بھاگتی ہوئی آئی، ایک منٹ ٹھم ٹھم ٹھم، رک جائیں. اچھا ابھی کیا ہے؟ اچھا یہ بتا دیں، یہ بتا دیں، یہ بتا دیں، اور کچھ نہیں تو اچھا آپ کب آئیں گی؟ اچھا اس وقت ہمارا جواب کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ہم سارا پیشنس لوز کر جاتے ہیں کہ تمہیں اب یاد آیا، پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا. لیکن یہ کہ بچے عموماً نا ٹالتے رہتے ہیں، جو بالکل آخری وقت ہوتا ہے پھر کہتے ہیں اچھا جلدی سے کر لو. تو اب آپ کو ہی صبر کرنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج تو میں نے بتایا، کل آپ رات کو پوچھ کے رکھیں. اور یہی وہ وقت ہوتے ہیں جس میں ہم بچوں کے دل توڑ کے نکلتے ہیں گھر سے، پھر وہ پیچھے اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈستے رہتے ہیں. یعنی خوشی سے نہیں رخصت کرتے، خوشی سے نہیں رخصت ہوتے، کیونکہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں. تو یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ان کے پھر اثرات بہت ہوتے ہیں. یعنی ان کی شخصیت پر اثر پڑ جاتا ہے، ان کے دل میں ہمارے بارے میں ایک منفی یا مثبت امیج بن جاتا ہے. تو وہ کیا امیج ہے جو آپ نے بچوں کے ذہن میں اپنا بنا رکھا ہے؟ وہ کیا گواہی دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ ایک نیچرل محبت تو قدرتی پیار اللہ نے ڈالا ہے ان کے دل میں ہمارے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کیا سوچتے ہیں آپ کے لیے. ہم سب اپنے ماں باپ کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے بچپن میں، جب انہوں نے کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہمارے ساتھ، ہمارے دوستوں کے سامنے جھڑک دیا، یا ہمیں کہیں ایسی جگہ پر جہاں جانا بہت ضروری تھا جانے سے روک دیا، یا کوئی چھوٹی سی جائز خواہش نہیں پوری کی. یعنی کوئی بھی ایسی چیز وہ زندگی بھر نہیں بھولتی، وہ نہیں بھولتی باتیں. پھر چلیں انسان ہے ہم بھی، کبھی کبھار تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کو روٹین نہ بننے دیں. پھر پچھلی دفعہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ تھوڑا سا ڈسکرپٹیو پریز، یہ بھی توجہ دینے کا ایک انداز ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے. فرمایا اے لڑکے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، لیکن میں اس پر امین ہوں، امانت دار ہوں، لہٰذا میں آپ کو کچھ پلا نہیں سکوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسی بکری تمہارے پاس ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی بکری لے کر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس میں سے دودھ اتر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک برتن میں دوہا، خود بھی پیا اور ابو بکر کو بھی پلایا. یعنی ایک ہوتا ہے نا جو بکری دودھ دے رہی ہوتی ہے وہ تو دے رہی ہوتی ہے، کچھ بکریاں ہوتی ہیں کہ جن کا دودھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. پھر تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سکڑ جاؤ. وہ دوبارہ سکڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہ بات سکھا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی کہ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تم چھوٹے سے سمجھدار بچے ہو. اس ڈسکرپٹیو جملہ ہے، تم چھوٹے ہو لیکن سمجھدار ہو. ایک روایت میں ہے کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے 70 سورتیں یاد کی ہیں
جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے، اتنی اچھی طرح مجھے یاد ہے. اب یہ 70 صورتیں یاد کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ اس تعریفی جملے سے کہ تم چھوٹے سے سمجھدار بچے ہو. جب ہم بچوں کو کہتے ہیں نا تم ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو، یا کسی اور کو بتا رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ بہت سمجھدار ہے، تو اس سے اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ پھر سمجھدار بن کے دکھاتا ہے. جب ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ بہت بے وقوف ہو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو ہوں ہی بے وقوف، اس لیے خوب بے وقوفیاں کر لوں، کیونکہ ٹائٹل تو مل ہی گیا، ٹیگ لگ ہی گیا، تو پھر وہی کروں جو ہوں، جو سمجھا جاتا ہوں. تو اس لیے منفی جملے تو بالکل نکال دیں، کیونکہ وہ ہمارے اعمال نامے میں بھی منفی لکھے جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ بچوں کو ہی نقصان دے رہے ہیں، وہ ہمیں بھی دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے. مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں، یعنی آپ کی وفات سے پہلے کی بات ہے یہ، کہ آپ نے باقی دروازے بند کر دیے، ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کیا جو مسجد کی طرف نکلتا تھا یا کھلتا تھا. اب یہ جو تعریف ہے آپ کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک اور موقع پر آتا ہے نا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا. تو اگر بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بہت زیادہ فرما بردار ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو اس کے رویے کو بھی اکنالج کرنا چاہیے، لیکن کمپیریزن نہ کریں کہ اچھا فلاں تو بہت اچھا اور یہ بہت نیچے، یہ نہیں کریں. جب اچھے انداز میں آپ تعریف کریں گے تو انشاءاللہ اس سے، یعنی اس حد تک اور اس انداز سے کہ باقی بچوں کے لیے وہ رول ماڈل بن جائے، وہ اس کو لک فارورڈ کریں، حسد نہ کریں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جب ایک کو پیار کریں تو دوسرے کو بھی کریں، جب ایک کی تعریف کریں تو دوسرے کی کسی اور چیز میں کر دیں، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ہمارے اندر تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کرنے کے قابل. یہ احساس نہیں آنے دینا، یعنی جہاں ایک کی تعریف کرنی ہے وہاں دوسرے کی بھی دلداری کرنی ہے. پھر اسی طرح ابو موسیٰ سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن سن رہا تھا، یقیناً تمہیں آل داؤد کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے. یعنی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس سے، تو ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی. آپ وہاں رک گئے اور سنتے رہے خاموشی سے، پھر چلے گئے. اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ان کو آل داؤد کی خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے، یعنی ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا بچہ اچھے آواز میں، اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم کریں گے تعریف؟ مشکل ہوگی کہ ہاں ان کو شے مل جائے گی اور یہ تو اس کا نفس موٹا ہو جائے گا اور بگڑ جائے گا اور پھر یہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لے گا. نہیں، دیکھیے آپ نے فرمایا اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھتے کہ جب میں تمہارا قرآن سن رہا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو اچھا سا کام کرے تو اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک طرف سے یا سن رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ کر رہا تھا، ہاں میں دیکھ رہی تھی جب تم یہ کر رہے تھے. تو بچے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہاں ماں دیکھ رہی تھی. اب مثلا میرا بیٹا چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتا ہے، تو بنانے کے بعد جب اپلوڈ کر لیتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے آپ نے دیکھی، آپ کو کیسی لگی؟ اور جب میں بتاتی ہوں کہ ہاں میں نے دیکھی، یہ چیز اچھی تھی، یہاں امپروومنٹ چاہیے تھی، تو پہلے اچھی بات کا ذکر اور پھر وہ جس کو امپروو کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو امپروو کرنا چاہیے وہ بھی ہمارا ہی فرض ہے نا کہ ان کو بتائیں. اگر ہم وہ نہیں بتائیں گے کہ جہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو اس سے بھی پھر وہ شیر ہو جائیں گے غلط کام کرنے پر. اور جو اچھا کیا اگر ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے تو جو اپریشیٹ کرے گا وہ اسی کی بات سننے لگیں گے، پھر وہ ہماری نہیں سنیں گے. تو اس چیز کا موقع نہ آنے دیں. اور تعریف میں بھی ایک ہوتی ہے جنرل سی تعریف، ایک ہوتی ہے اسپیسیفک کہ یہ پارٹ، یہ چیز یوں اس وجہ سے اچھی ہے، کیپ اٹ اپ، اور یہ چیز اس سے بہتر یوں ہو سکتی ہے. اس میں بھی گائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے.
ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا، اے بلال، تم مجھ سے وہ عمل بیان کرو جو تم نے اسلام میں کیا ہو اور جس سے تمہیں نفع کی زیادہ امید ہو، کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی آواز سنی، یعنی خواب کے ذریعے آپ نے دیکھا۔ بلال نے عرض کیا، میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے فائدے کی مجھے زیادہ امید ہو سوائے اس کے کہ جب میں رات یا دن کے وقت کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جس قدر اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں تو کچھ نفل پڑھ لیتا ہوں، تو یہ مجھے اپنا عمل دوسرے اعمال کی نسبت بہتر لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی خواب دیکھا تھا اور رات ہی اس ایکسپیرینس سے گزرے تھے آپ، اور صبح ہی جب فجر کی اذان ہو رہی اسی وقت آپ حضرت بلال کو ان کے اچھے عمل کی ایک طرح سے تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس کی ری ایشورنس بھی کرا رہے ہیں تاکہ وہ جس خاص عمل کی وجہ سے اتنے بلند درجے پہ جا رہے ہیں وہ عمل روک نہ دیں۔ بعض اوقات ایسا تھا نا، ہم ایک اچھا کام کر رہے تھے اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اچھا کام ہم خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کرنا تھا۔ تو اس پر اگر کوئی ہمیں توجہ دلا دے، اور عام طور پر وہی دلائیں گے جو ہمارے آس پاس ہوں گے، جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، جیسے انہوں نے ذکر کیا نا کہ میرے بچے تو چھوٹے نہیں ہیں لیکن میں یہ سارے رول جا کے اپنے ہسبینڈ پہ اپلائی کر رہی ہوں، تو اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اچھے ریلیشن شپ چاہے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، چاہے بڑوں کے ساتھ ہیں، اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس پر اپریشیٹ کرنے میں حرج نہیں، تاکہ وہ اس کی پابندی کرتا رہے، کیونکہ انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، مزاج میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، ٹریولنگ کے دوران یا مختلف کاموں کے یا چیزوں کے پریشرز آتے ہیں ہم پر، تو ہم کچھ چیزیں جو کرتے ہیں وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ کام نہایت پسندیدہ ہے جو تھوڑا بھی ہو لیکن مسلسل ہو، مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ تو بچوں کے اندر بھی مستقل مزاجی کی عادت پیدا کرنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی کام شروع کیا ہے تو اس پر اپریشیٹ کریں کہ جاری رکھیں، اور اگر انہوں نے جاری رکھنے کے بعد کسی وجہ سے پھر بھول گئے تو آپ ان کو یاد دلا دیں تاکہ وہ اس کو ساری زندگی کے لیے ایک ہیبٹ بنا لیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پایا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب اللہ کے رسول ہیں اور اکیلے مل گئے ہیں تو انسان کس بات کا حریص ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات پوچھے کہ جو فائدہ مند ہو۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے ایک عظیم سوال کیا ہے، بہت بڑی بات پوچھی، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ تمہارا سوال اچھا ہے، کہا تم نے ایک بہت عظیم سوال کیا ہے، جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے، یعنی بات بہت بڑی ہے، جنت کا حصول مشکل ہے لیکن اگر اللہ آسان کر دے تو آسان ہے۔ تو اسی طرح جب بچے کویسچن کریں تو بعض اوقات ہم ان کویسچن سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، کیا تم ہر وقت کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی رہتے ہو، کسی وقت بس بھی کر دیا کرو، کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اگر آپ ان کے سوال کو اپریشیٹ کر دیں یا تھوڑا سا برداشت کر لیں، اگر بھاری بھی لگ رہا ہے، جواب نہیں بھی دے پا رہے یا جواب آتا نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ سوال کو اپریشیٹ کر دیں، ان کے اس بات کو اپریشیٹ کر دیں جو انہوں نے اچھی کی ہے، تاکہ ان کو اعتماد ہو اور پھر آئندہ اس میں مزید ترقی کریں۔ پھر خاص خوبیوں پہ تعریف، اور مثلا آپ کے 5 بچے ہیں اور ہر بچے کی الگ خوبی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جو میں نے پہلے اسائنمنٹ دی تھی نا، اس میں نے کہا تھا اپنے بچے کی خوبیاں لکھیے، تو یہ آپ نے نہیں کرنا تھا کہ صرف ایک بچے کی خوبیاں لکھے، اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کا الگ الگ، ٹھیک ہے، کام تو بڑھ جاتا ہے لیکن سارے اپنے ہی بچے ہیں نا، اور ان سب کو اکٹھے ہی لے کے چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ڈسکرپشن، سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں،
علم وراثت کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب ہم ایک بچے کی تعریف کرتے ہیں اور وہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے کہ اس بچے کے اندر یہ خوبی ہے، تو دوسرے کی بھی کیجئے اور اس کی بھی خاص خوبی آپ کو معلوم ہوگی تو آپ ذکر کریں گے، اس کو کیجئے، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے۔ اپنا ایک جرنل بنائیے، کوئی ڈائری بنائیے، ٹھیک ہے ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کے آپ اینالائز کیجئے، لکھیے کہ کون بچہ کس چیز میں اچھا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ چیزیں آپ کے زبان پہ بھی آ سکیں، آپ کو اس کے الفاظ مل جائیں، آپ کا اس کی طرف دھیان آ جائے تاکہ آپ وہ کام کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی ایک مرتبہ، اور یہ نہیں کہا کہ انصار کی خواتین بہت اچھی ہیں۔ ہم عموماً بس تعریف کرتے فلاں بہت اچھا، فلاں اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی۔ ان کی تعریف اس معاملے میں کی۔ قریش کی عورتوں کی تعریف کی کہ یہ اپنے بچوں پہ بڑی مہربان ہوتی اور اپنے شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرنے والی ہوتی۔ ڈسکرپٹیو تعریف۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، اور آپ نے انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور وہ اپنی قوم میں ناراض ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک مشکل میں ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ اس واقعے کی وجہ سے کوئی ان کی تعریف اور مقام میں کمی نہ کرے۔ تو اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچے سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی اور اس پر آپ اس کو سزا بھی دے دیتے، غلطی بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، معاملہ صاف، آپ پچھلی بات کو بار بار نہیں دہرانا، اور دوسرے بچوں کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم اس سے بہت بہتر ہو اور اس وجہ سے کہ اس سے غلطی ہوگی تو وہ بالکل ہی نظروں سے اتر گیا۔ نہیں، غلطی ہوئی، سزا ہوئی، جھڑکا، ناراض ہوئے، اس کے بعد ایسے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے، پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، بچوں کو برا نہیں کہنا، ان کی جو خاص غلطی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ناراض ہونا ہے۔ لیکن جب وہ اس کی اصلاح کر لیں، جب اس کو ایکسپٹ کر لیں، اس کے بعد آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے پہلے ہی رسپیکٹ کے ساتھ، پہلے ہی طریقے سے، اچھے طریقے سے، تاکہ ان کے اندر وہ گلٹ جنم نہ لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گلٹ ہوتی ہے نا کہ میں نے غلط کیا اور پتہ نہیں مجھے معافی ملی کہ نہیں، پتہ نہیں اب میرا امیج ٹھیک ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں اب میں، وہ اندر سے کھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ شخصیت کے لیے انتہائی نقصان دہ، ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا۔ ہر ایک سے غلطی ہوتی، ہر ایک سے بھول ہوتی، اور یہ چیز آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چن لیا، حالانکہ وہ شیطان کی بات میں آ گئے تھے، لیکن جب انہوں نے سوری کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کر دیے، ان کو نبی بنا دیا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے اگر بھول چوک ہو گئی تو ہم تو ہر وہ غلطیاں کرنے والے ہیں۔ تو غلطی کو مسئلہ نہیں بنائیے، نہ بچوں کے معاملے میں، نہ شوہر کے معاملے، نہ کسی اور کے معاملے میں، کیونکہ مسئلہ بنانے سے کیا ہوگا، آپ خود ہی تکلیف میں رہیں گے۔ اس کو جانے دیجیے، لیٹ اٹ گو، forget about it۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض بچوں کے اندر خاص خوبیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بچہ فرق ہے، کمپیئر تو ہم نے کرنا نہیں، لیکن جب وہ اچھی خوبیاں ہوتی ہیں نا ان کے اندر، تو ان کو خاص طور پر ان کے اندر ابھارنا چاہیے۔ مثلاً آپ نے جو صحابہ کرام کی مختلف الفاظ میں تعریف کی، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کو خاص کام کی تلقین کی کہ تم یہ کرو۔ بچوں کا پروفیشن چوز کرنے میں اپنی پرائرٹی نہ دیکھیے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بنو، ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت کہیے جب اس کے اندر وہ بننے کی صلاحیت بھی ہو، وہ اس کو اپنے لیے ایک بوجھ نہ بنا لے کہ اب ماں کی ایکسپیکٹیشن پوری کرنے کے لیے اب یہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اپنی پسند ہے یا نہیں۔ یہ ضرور دیکھیے کہ بچے کے اندر وہ ٹیلنٹ بھی ہے، اس کے اندر وہ ٹینڈنسی بھی ہے،
اب مثلاً ایک بچی اگر خون کو دیکھتے ہی ڈر جاتی ہے تو آپ اسے کہ جی آپ ضرور ڈاکٹر بنو، تو یہ اس میں ظلم ہے، اس کی طبیعت میں نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. تو بچوں کے پروفیشن کا انتخاب ہو یا ان کے رشتوں کی بات ہو یا کسی بھی چیز کی پریشرائز نہ کریں، ان کی مرضی کے خلاف بہت زیادہ ان کو مجبور نہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں گائیڈ بھی نہ کریں اور چھوڑ دیں ہر معاملے میں، نہیں، انہیں بتائیں اور ان کے ڈر کو اوور کم کریں، یعنی اینالائز کریں اور ان کو پھر گائیڈ کریں کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور جب آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں گے تو وہ بڑی جمپ میں لگا لیں گے. اب مثلاً ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ترغیب دی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے ان کے لیے وضو کے پانی کا برتن رکھا. تو آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ بچے نے پانی دیا آپ کو، تو بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر. ایک اور موقع پر ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا کر. تو اس تعریف اور اس دعا سے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکشن دے رہا تھا. مثلاً آپ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر جو بھی آپ اسے بنانا چاہتے اس کی دعا دے دیں، یا اللہ میرے اس بچے کو یہ بنا دے. تو وہ ایک پیار اور محبت اور دعا اور ایک اعتماد اس پر، وہ واقعی اس کی سوچ کو بدل دے گی اور اس طرح وہ سوچنے لگے کہ ہاں مجھے بننا ہی ہے، مجھے کرنا ہی ہے.